بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی 60 آیات تک ہم ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ آج کی اس لیسن میں 61 to 66 آیات شامل ہیں، جس کا انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اس دعا کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے۔ یہ دیکھیں صبر کا لفظ اندر پوشیدہ ہے، نون علامت مضارع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہم صبر کریں گے، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحدین ایک، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ ان پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام تھا، رحمت تھی کہ ان کو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اور ان کے پاس کھانا پہنچ جاتا تھا۔ لیکن ان کو اس کھانے کو، ایک کھانے کو کھا کھا کر وہ اکتا گئے اور اس کا انہوں نے نہ قدری کی نہ شکری کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ ڈالا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُوا پس پکارو، لنا ہمارے لیے، ربّا کا اپنے رب کو، پس ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، یعنی ہمارے لیے اپنے رب سے یہ دعا مانگو یا ہمارے لیے یہ فرمائش کرو۔ یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، خارجہ کا مطلب نکالنا، نکلنا، تو یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبتو پیدا کرتی ہے، الارض زمین، جو زمین پیدا کرتی ہے یا زمین اگاتی ہے، تنبتو نباتات یعنی پودے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگنا، ٹھیک ہے، زمین جو اگاتی ہے اس میں سے ہمارے لیے نکالے، من بقلیہا کا مطلب ساگ یا سبزی دونوں لیے جاتے ہیں، یعنی ساگ کہہ لیں اب یا سبزی کہہ لیں کہ سبزی، وکسائیہا اور ککڑی یعنی ترکاری مراد اس سے کھیرا اور تر وغیرہ لیے جاتے ہیں، وفومیہا اس کا معنی گندم بھی آیا ہے، گیہوں، یا اس کا معنی لہسن بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ اب انہوں نے کیا چیزیں مانگی، یعنی انہوں نے کھیتی باڑی مانگی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیتی باڑی کر کر محنت مشقت کر کے پھر کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے، یعنی وہ نکالے زمین جو اگاتی ہے، کیا ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل قوم ان چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تو آج تک ہم پر من و سلوہ ہی نازل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہے، اگر بنی اسرائیل قوم ان چیزوں کی فرمائش نہ کرتی، وہ ایک کھانے سے نہ اگتاتی، تو پھر من و سلوہ آج تک نازل ہوتا اور معاشی طور پر ہمیں کوئی بھی مسائل نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتے، مزید کی طلب ان کو ہمیشہ رہتی ہے اور ایک چیز سے وہ اکتا جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کفران نعمت بھی اس کی فطرت میں ہے کہ وہ جب کوئی نعمت اللہ کی نہیں ملتی تو یہ کہہ لیں کہ ناشکرے ہوتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ آگے دیکھتے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قال
فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون کیا تستبدلون تم بدلتے ہو الذی اس چیز کو ہوا جو ادنا ادنا ہے یعنی کمتر ہے بالذی اس چیز سے ہوا جو خیر بہتر ہے، کیا تم اس چیز کو جو کم تر ہے بہتر سے بدل رہے ہو یا بدلنا چاہتے ہو؟ اہبتو اتر جاؤ یا چلے جاؤ مصرن اس شہر میں، یعنی اس کی فرمائش پر پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وہ انعامات جو ان پر کیے، جو رزق بھیج رہا تھا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان پر اور ان سے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو، تم اچھی چیز سے جو ہے وہ ادنا چیز کو جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہو، تو تم میرے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر میں چلے جاؤ۔ اہبتو یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، جس کا معنی اتر جانا بھی ہے، چلے جانا بھی ہے، داخل ہونا معنی بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اہبتو اتر جاؤ یا چلے جاؤ مصرن شہر میں، مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، جیسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مصر معنی شہر کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر ہم اس کو مصر کے طور پر لیں تو یہ ملک مصر بھی اس کا معنی نکل سکتا ہے۔ فائنہ پھر بے شک لکم تمہارے لیے ہے ما سألتم ما جو سألتم تم نے سوال کیا، یعنی جو تم نے مانگا، ٹھیک ہے، سوال اردو میں لفظ ہے اور سال اسی سے ملتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو تم نے سوال کیا یا جس چیز کا تم نے سوال کیا یا جو چیز تم نے مانگی پس وہ تمہارے لیے اس میں ہے۔ وَضُرِبَتْ اور یہ کہہ لیں کہ ثبت کر دی گئی، لازم کر دی گئی، تھوپ دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ آپ مسلط لفظ لے لیں، ویسے ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، چوٹ لگانا، ٹھیک ہے، تو یہاں آگے مسلط کر دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت والمسکانۃ اور محتاجی، مسکین مسکین لفظ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر محتاجی اور ذلت تھوپ دی گئی یا مسلط کر دی گئی۔ وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ سزا دی ہے، سزا کے طور پر کہ ذلت اور محتاجی ان پر ثبت کر دی گئی۔ ذالکہ یہ بینہم اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کانوں یا وہ تھے، ہم کا معنی بھی انہیں آ گیا، اور بینا میں نے آپ کو کہا کہ بینا یا بیما اکثر جو ہے وہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ ذالکہ یہ بینہم اس لیے ہے کانوں کیونکہ وہ تھے یکفرون انکار کرتے، کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا۔ آیات سے مراد آیات اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہیں، اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ان پر آئے، تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کو بغیر حق بغیر حق یعنی نہ حق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ذلت اور محتاجی ان پر کیوں ثبت کی گئی ہے، اور وہ اللہ کا غضب لے کر کیوں لوٹے ہیں، یا ان پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو بغیر حق قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا انہوں نے ناحق قتل کیا تھا، تو بہت سارے انبیاء کرام کو ان کی قوم نے قتل بھی کر دیا۔ ذالکہ یہ اس لیے ہے بما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑے ہوئے، حد سے بڑے ہوئے، تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے بڑھنے والے، اور وہ حد سے بڑھنے والے ہی تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سانس ٹوٹ جاتا ہے۔ ان الذين بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی ہیں، والصابئین اور ستارہ پرست ہیں۔ من آمنا وہ لوگ من جو آمن و ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعاملہ اور عمل کرے صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ حزن غم کو کہتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب ابو طالب، وہ جس سال انہوں نے وفات پائی 10 نبوی کو، اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا. آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا. تو حزن کا معنی غم تھا، ٹھیک ہے، غم، دکھ، یہ کہہ لیں کہ تکلیف، ٹھیک ہے. تو یہ حزن وہ ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے محبوب قوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات ان کو عطا کیے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بخشی ہوئی قوم ہے، اور وہ کچھ بھی کر لیں، کیسا بھی عمل کیوں نہ کر لیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو اب یہ کہہ لیں کہ جو بنی اسرائیل سے الگ قوم ہوگی، وہ بخشے ہوئے نہیں ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ صرف بنی اسرائیل قوم ہی جو ہے وہ بخشی جائے گی، اور یہ عقیدہ آج بھی یہودیوں میں پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی قوم کا، طبقے کا، یا کسی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ امت سے ہونے کا کسی کا کوئی بخشش کا یا نجات کا جو یہ کہہ لیں کہ وجہ نہیں بنتی، باعث نہیں بنتا، بلکہ انسان کا ایمان لانا اور عمل صالح کرنا جو ہے وہی اس کی نجات کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور جو یہودی ہیں، نصارہ ہے، یا صابی کہتے ہیں اصل میں عربی میں ستارہ پرست کو، یا ستارہ پرست لوگ ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رزق ہے، اجر ہے، اور ان پر اس دن یعنی قیامت کے روز کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم ان سے عہد، میثاق عہد کو کہتے ہیں، جب ہم نے ان سے عہد لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تم پر، کم کا معنی تم ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. وعید، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور یعنی کوہ طور کو، طور کے پہاڑ کو، خودو پکڑو، ما جو آتی نا کم، آتی دیا نا ہم نے، کم تم کو، جو ہم نے تم کو دیا، ما جو آتی دیا نا ہم نے، کم تم کو، جو ہم نے تم کو دیا اس کو پکڑو، بقوتن قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بنو یا تم بچ سکو. یعنی بچ سکو سے مراد اگر ہم لیں گے اس کا متقی جیسے لفظ بتایا تقوی کا معنی بچنا بھی ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے قوم کے پاس، تو قوم نے کہا کہ اس کے تو احکامات بہت زیادہ مشکل ہیں اور ہم عمل نہیں کر سکتے، تو جب تک اللہ ہمیں نہیں کہے گا خود سے، ہم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 لوگوں کو جو ہے کوہ طور پر بلایا، اور ان کو خود جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ کوہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ان پر ظاہر کی، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ تورات کے تمام احکامات پر عمل کرو گے. لیکن اس قوم نے جا کر تصدیق تو کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لیکن اس میں ساتھ میں یہ اضافہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لو. تو بات پھر وہیں رہ گئی کہ جس پر عمل ہو سکتا ہے وہ کر لو، جس پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہ نہ کرو. تو وہ لوگ اسی طریقے سے کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت ان پر کوہ طور جو ہے وہ اوپر، اب اس کوہ طور اوپر کر دیا سے مراد یہ بھی ہے کہ کوہ طور کو اٹھا کر جو ہے وہ ان کے سروں پر بلند کر دیا، کیونکہ یہ بھی قدرت الہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور ایک قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ بھی آیا کہ کوہ طور کو ہلایا، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زلزلہ اس قدر شدید آیا کہ ممکن تھا کہ کوہ طور ان پر گر جاتا، تو وہ ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے، پھر انہوں نے عہد کر لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان سے عہد لیا کوہ طور پر ان پر بلند کر کے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو، اور اس کے احکامات کو یاد کرو تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. ثم تولیتم من بعد ذالک، ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذالک اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا،
فلولا پس نہیں فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اس کی رحمت پس تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل اور رحمت نہیں لکنتم من الخاسرین لکنتم ضرور تم ہو من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ضرور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ اور ضرور علمتم تم جانتے ہو، یا اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کے اس وقت یعنی جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بتا رہا ہے، اور تم جانتے ہوگے اللہ جنہوں ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے یہ کہیں جو حد سے بڑھ گئے تجاوز کیا انہوں نے منکم تم میں سے جو حد سے بڑھ گئے یا انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کیا فی السبتی سبت ہفتے کے دن میں سبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں، تو ہفتے کے دن میں جن لوگوں نے زیادتی کی فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردتن بندر خاسئین رسوا کن یا ذلیل۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اب ان کا بنی اسرائیل قوم کا ہی یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ان کو یہ قوم جو ہے وہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں پکڑنا منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دنوں میں جس طرح سے چاہو مچھلیاں پکڑو۔ لیکن بنی اسرائیل کی وہی بات کے حکم کی نافرمانی کرنا، تو جو جس دن ممنوع قرار دیا گیا تھا اس دن وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور یہ بھی یہ کہہ لیں کہ ہوتا تھا کہ جس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہوتی تھی اس دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ ان کے قریب ترین یعنی سمندر کے کنارے تک آ جاتی تھیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ کہہ لیں کہ ان کو جب وہ اتنی تعداد میں نظر آتی تھی تو ان سے قابل برداشت نہیں ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے ہفتے کے دن میں بھی جو ہے یہ کہہ لیں کہ زیادتی کی۔ یہ ساری ان کی آزمائش کے لیے تھا، ٹھیک ہے، ان کی آزمائش کے لیے تھا کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے یا کہ نافرمانی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ضرور جانتے ہوگے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن جو ہے وہ زیادتی کی، نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے، بس ہم نے ان سے کہہ دیا فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردتن بندر خاسئین ذلیل یا رسوا کن، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے اس کو بنا دیا نقالًا عبرت لما اس کے لیے جو بین یدیہا یعنی وہاں موجود ہیں، بینا درمیان یدیہا ہاتھ کے، تو اب ہاتھوں کے درمیان کا مطلب یہ کہ جو یہاں موجود ہیں اس وقت کے لوگ ہیں ان کے لیے، وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے عبرت بنا دیا اس واقعے کو، ان کے بندر ہونے کو، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تجاوز کرے گا، نافرمانی کرے گا، حد سے بڑھے گا، اس کے انجام ایسا ہی ہوگا۔ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے اس کو بنا دیا، پس جعل بنا دیا، نہ ہم نے ہا اس کو یعنی اس انجام کو، نکالن عبرت لما اس کے لیے جو بینا یدیہا اس وقت تھا یعنی اس وقت جو موجود لوگ ان کے لیے عبرت بنا دیا، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آنے والے یعنی بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے عبرت بنا دیا، وہ موعظتاً موعظہ یعنی واعظ لفظ اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، وہ موعظتاً اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے، اور متقیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے لیسن کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیکیوں میں خوب اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔